تاثیر نہیں لوٹتا۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے گا۔ میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں اپنی عزیز بہن امرینا جاوید کو، جو کہ ہمارے سسٹر سے ہمارے ساتھ ہیں۔ بھائی عابد نواب ہمارے ساتھ ہیں، تھینک یو بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ زونی کیف ہمارے ساتھ ہیں، تھینک یو بیٹا زونی۔ اور خداوند کے عظیم خادم فادر گلبرٹ ڈیوڈ صاحب جو کانفرنس سے واپس آئے ہیں، اور اس ہفتے امید کرتا ہوں کہ وہ ضرور ٹائم نکالیں گے۔ نعیم مسیح ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے ویلکم کہتے ہیں۔ تو یہ تمام دوست جو کہ کچھ میں نئے لوگ بھی ہیں، تو ان کے لیے ہم خدا کو شکر ادا۔ تھینک یو بوائز، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، ویری گڈ مارننگ، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو قوت سے تندرستی اور طاقت بخشے۔ تو عزیزوں، بڑھتے ہیں جی پاک کلام کی طرف۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 10 باب، اس کی 30 سے 42 آیات، پیج نمبر 94، 94 صفحہ پر، اردو کی بائبل میں، جان چیپٹر 10 30 to 42۔ خدا ان کا پاک کلام سنی۔ میں اور باپ ایک ہے۔ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے سے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں، بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا، اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو، تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ انہوں نے پھر سے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ پھر یردن کے پاس جگہ چلا گیا جہاں یوحنا پہلے بپتسمہ دیا کرتا تھا، وہیں رہا، اور بتیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوحنا نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، مگر جو کچھ یوحنا نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سچ تھا، اور وہاں بتیرے اس پر ایمان لائے۔ خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ پیارے زندہ آسمانی باپ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم سے پیار کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے ہمیں سچائی سے واقف کرایا۔ پیار خدا تو جو راہ اور حق اور زندگی ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس وقت پیار خداوند، ہم آپ کے کلام کے ان الفاظ پر جب غور کرتے ہیں، آپ کے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، برکت دیجیے، ہماری عقلوں کو روشن کیجیے، اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، بڑی برکت دیں، یسوع کے قادر نام، آمین۔ تھینک یو جیسس۔ جو ٹاپک آج میں نے آپ کے لیے چنا، خدا یسوع مسیح کی شخصیت کے حوالے سے، ان دنوں ہم اس بات پر غور کریں گے، اس کے مختلف جو پہلو ہیں اس پر ہم اسٹڈی لیں گے۔ آج میں نے جو مضمون آپ کے ساتھ بانٹا، بڑا خوبصورت مضمون، کیا خداوند یسوع المسیح دنیا کے لیے ایک خطرہ ہے یا امید ہے؟ اس انٹروڈکٹری پروگرام میں آج میں چند ایک اہم باتیں خدا یسوع مسیح کی شخصیت کے حوالے سے بانٹنے کو ہوں۔ پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں، یسوع المسیح، Jesus Christ, our Savior, our Redeemer, is a very controversial person in the history. خدا یسوع مسیح دنیا کی ایک ایسی شخصیت ہے جن پر بہت ساری کتب جو ہیں وہ لکھی گئیں،
مجھے کچھ بکس چاہیے تھیں اور میں برٹش لائبریری میں گیا ریگارڈنگ مائی تھیسس. I was seeking some books. And when I was there, I've seen there was thousands of books about the person of Christ. صرف ایک بات پہ میں صرف ایک سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں. Only on the subject of person of Christ. I'm not talking about the divinity of Christ or crucifixion of Christ or the resurrection of Christ. I'm just talking about Jesus, his personality, his name. Thousands of books are written about the person of Christ. He's a most controversial person. جس پر بہت سارے لوگ اس کی حمایت میں بھی لکھتے ہیں, اس کے خلاف بھی انہوں نے لکھا. خداوند یسوع المسیح جب پیدا ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پیدائش سے ہی ایک کنٹروورسی جو ہے اس نے جنم لیا. اور جب مجوسی آئے اور انہوں نے آ کر ہیرودیس سے پوچھا کہ وہ بادشاہ, وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے, ہم دور سے اس کے بارے میں سن کر اس کو سجدہ کرنے آئے ہیں. And it created a lot of controversy. Oh, who's that king? Herod called all the wise people. ان کو بلایا گیا کہ جی بتائیے اس بچے کی پیدائش کہاں ہوگی, کہاں ہے وہ بادشاہ. And since then we can see how the people, they are feeling threatened by Christ. خدا یسوع مسیح کے بارے میں جو یہودی تھے وہ اس لیے یہ خطرہ محسوس کرتے تھے. کیا وجہ تھی؟ اور جب ہم ان دنوں کروسیفکشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں, خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, he was not a warrior. اس کے پاس کوئی بڑی فوج نہیں تھی, نہ ہی وہ کوئی چیف آف دا آرمی اسٹاف تھا. تو کیوں ایک شخص کو جو کہ کسی کے لیے کوئی نقصان کا سبب نہیں بن رہا تھا, کیوں لوگ اس کے لیے یہ محسوس کرتے کہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے. پرٹیکولرلی دا جوئش پیپل, واٹ واز دیئر پرابلم؟ پہلی جو ان کی مشکل تھی وہ یہ تھی کہ they were having some sort of the idea or the concept of Messiah on the basis of the scripture from the Old Testament. They believed that when the Messiah will come, he will set his kingdom. That was their concept of Christ. اور وہ یہ سوچتے تھے کہ he is a false prophet. جی ہاں, اس دور میں بہت سارے انبیاء تھے, تو سوچتے کہ یہ ایک جھوٹا نبی ہے, یہ جھوٹا مسیح ہے. جب یہ کہتا ہے کہ جی میں مسیح. اب دو باتیں یہاں پر آپ ذہن میں رکھیے. ایک تو یہ بات کہ لوگ یسوع کے بارے میں کیا سوچتے تھے, what was their concept, what was their idea, and the second, what was the claim of our Savior, Lord Jesus Christ, about himself. So these were the two things. لوگ کیا سوچتے تھے, یسوع کیا کہتے تھے. اور ابھی جو ٹیکسٹ ہم نے تلاوت کی, it's very evident about this statement. یسوع نے کہا میں اور باپ ایک ہیں. اور یسوع نے اپنے بارے میں جو یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. Again, that was a controversy. باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں. So these kind of the statement, these kind of the claim were not acceptable to the Jewish. وہ کہتے ہیں this is a blasphemy. یہ کفر ہے, ہم اس کو نہیں ماننا چاہتے. یسوع اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. Even in this 21st century, لوگ یسوع کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں we are celebrating resurrection of our Savior Lord Jesus Christ. We are talking about the crucifixion of Jesus Christ. There are good number of people in this world, those who are not ready to accept this reality, this truth. وہ کہتے ہیں یہ کفر ہے. لیکن یہ ایک سچائی ہے. خداوند یسوع المسیح کے بارے میں جب میں یہ بات کروں کہ وہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی بھی ہے.
एक बहुत बड़ी सच्चाई भी है। यीशु ने दुनिया की तारीख को बदल दिया। उसको दो हिस्सों में बांट, जिनको हम कहते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट, कबल इज मसीह, और फिर एडी, जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, आफ्टर क्राइस्ट। तो ना सिर्फ यीशु ने तारीख को डिवाइड कर दिया, उसको बांट दिया, बल्कि देखिए खुदा उनके पाक कलाम को मेरे साथ, खुदा उनके जिंदा पाक कलाम, यीशु मसीह के जो अल्फाज हैं, मैंने पिछले दिन इस पर एक मैसेज भी आपके साथ बांटा था, लेकिन मैं उसको रिपीट ही करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 10 बाब, उसके वर्स 34 to 37, 34 से 37 आयात। What Jesus said about the world, about himself। सुनिए, ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं, सुलह कराने बल्कि तलवार चलवाने आया हूं। क्योंकि मैं इसलिए आया हूं कि आदमी को उसके बाप से, और बेटी को उसकी मां से, और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूं। और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। अब इसका मतलब सिंपली, मैं क्योंकि मैं जो पहले इसको मैसेज को दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि यहां पर इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु अल मसीह की जब बादशाहत होगी तो वो एक पुरअमन बादशाही होगी। खुदावंद यीशु अल मसीह की शख्सियत को लेकर लोग मसीहों से नफरत करते हैं, उनको काफर कहते हैं, उनको और बहुत सारे गलत नाम देते हैं। खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम देखते हैं कि लोगों को एजार सानी का सामना करना पड़ रहा है। इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पीपल दे आर पेइंग द प्राइस फॉर देयर फेथ, दे आर बिहाइंड द बार्स, दे आर किल्ड बाय अदर पीपल जो कि यीशु पर ईमान नहीं रखते। और ये जो खुदा यीशु मसीह ने स्टेटमेंट दी, जो बयान दिया, आज भी लोग उसको ट्विस्ट करते हैं, लोग उसको समझने से कासिर हैं। जाकिर नाइक, जो कि एक सोकल्ड मुस्लिम अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, वो कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कभी अपनी जुबान मुबारक से ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। मेरी जब डिबेट हुई तो मैंने ये बात कही थी कि देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये दावा किया कि वो खुदा है, मसीह होने का दावा किया, मुखालिफ मसीह जिनको हम कहते हैं, लेकिन क्या लोगों ने उनको खुदा मान लिया? अगर आज दुनिया में लोग ये कहेंगे जी हाँ जी मैं खुदा हूं, कोई खड़ा हो जाए, तो क्या आप उसको मान लेंगे? योर एक्शंस आर लाउडर देन योर वर्ड। खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि मेरे कामों के सबब से मेरा यकीन करो कि मैं खुदा हूं। उसके काम जो हैं उनको आप देखिए, पानी की तासीर को बदल दिया, जन्म के अंधे को शफा दी, 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया, और ना सिर्फ ये बल्कि वो खुद भी मुर्दों में जिंदा हो गए। जब हम पानी की तासीर की बात करते हैं, 1/3 वाटर इन द बॉडी ऑफ मैन, ना सिर्फ उसने उस पानी को मैं बनाया, बल्कि वो उसके अंदर ये कुदरत और ताकत है, उसने इंसानों की तबीयत को, मिजाज को, उनकी सोच को बदल डाला। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल दे हैव चेंज खुदा उनके पाक कलाम की वजह से, यीशु पर ईमान लाने की वजह से। सीरियल किलर ओ पॉल, जिसका नाम साउल था, मसीहों को पकड़ता, उनको कैद में डालता, उनको कत्ल करता था, दमिश्क की राह पर खुदा उनसे मिले और उसकी जिंदगी बदल गई। मौलवी सुल्तान मोहम्मद पॉल, मौलवी अब्दुल हक, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। सो मेनी पीपल दे एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट। डाकू, चोर, तस्मिया, ऑल सॉर्ट ऑफ द पीपल, बादशाह, जिसने यीशु को कबूल किया, यीशु ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। और प्रेज द लॉर्ड। कल मैं एक पिक्चर देख रहा था जिसमें हमारे किंग जो हैं, किंग चार्ल्स जो हैं, ही वाज कैरिंग द पाम क्रॉस इन हिज हैंड। ओ प्रेज द लॉर्ड। बादशाह, यू नो व्हाट इज द एविडेंस ऑफ दैट? किस चीज की अलामत है? ही बिलीव्ड
وہ جب ان کی تاج پوشی ہوئی، the way he accepted that, he practiced his faith. نام کا شکر ہو. If somebody is holding the cross in his hand and he's carrying the cross, what that mean? اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقین کرتا ہے صلیب پر، یسوع پر. تو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے یسوع کو قبول کیا، کانسٹنٹائن، اس نے یسوع کو قبول کیا، جس نے چرچ بنانے شروع کیے. تو خدا نے یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی کہ بھی مجھے آپ کس بات کی وجہ سے انصار کرتے ہو؟ کیا جو کام میں نے کیے ہیں اچھے کام کیے ان کے سبب سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، تو اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. یسوع نے کہا کہ میں اور میرا باپ ایک ہیں. We are one. Their essence is one. ان کا جوہر جو ہے، ان کا جو ایسنس ہے، ان کی جو طبیعت ہے، ان کا جو مزاج ہے، ان کا جو کریکٹر ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. مجھے کیوں سنسار کرتے ہو؟ وجہ تو انہوں نے بتائی. ورس 33 یسوع نے سے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے سنسار کرتے ہیں، اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. World belief system. Jesus Christ is a threat for that belief system in the world. Belief system کیا ہے؟ ریلیجن کیا ہے؟ آئیڈیالوجی، سوچ، انسان کی سوچ، انسان کے خیالات، جن کو وہ مذہب کا نام دیتا ہے. یہ میری سوچ ہے، یہ میرے خیالات ہیں، میں ایسا سوچتا ہوں. So there are so many God and Goddess, there's so many Lord in this world. That's a mystery. دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو ابتدائی کلیسیا میں جو شاگرد تھے ان کو کیسے حالات کا سامنا تھا. پالوس رسول اس بارے میں بیان کرتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 22 آیت سے. پالوس نے ایروگیپس کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا کہ آئے اتھینے والوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو. چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ بھی پائی جس پر لکھا تھا کہ نامعلوم خدا کے لیے. پر جس کو تم بغیر معلوم کیے پوچھتے ہو، میں تم کو اسی خود کی خبر دیتا ہوں. جس خدا نے دنیا کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت دیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے. اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کے قوم تمام زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میادیں اور مسکونت کی حدیں مقرر کی، تاکہ خدا کو ڈھونڈے شاید کہ ٹٹور کر سے پائیں. ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں. What he was saying کہ آپ تو خود اس بات کو جانتے ہو، آپ نے مندر میں ایک ایسا بت رکھا ہوا ہے جو نامعلوم خدا کے لیے. تو جو دنیا میں ایک بلیف سسٹم ہے جس پر لوگ چلتے ہیں، جس پر عمل کرتے ہیں، their rituals, their practice of faith، خدا یسوع مسیح ان کے لیے ایک بہت بڑا خوف ہے. ہرمس، زیوس، ارتمس، یہ جو دیوی دیوتائیں تھیں جن کی لوگ پوجا کرتے تھے. اور پالوس رسول نے جو 3 بشارتی سفر کیے، he paid visit to different temples, he met different people. We are living in a multi-faith society where people they are having the different sort of the belief، جس میں تمام طرح کے مذاہب کے درمیان ہم رہ رہے ہیں. تو انجیل کا پیغام یہ لوگوں کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. When we're talking about the crucifixion of our Savior, Lord Jesus Christ, when we are having celebration on the resurrection of our Savior, Lord Jesus Christ. اب یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ نہ صرف نان کرسچن انوائرمنٹ میں، اس سارے ماحول میں جہاں پر لوگ مسیحی نہیں ہیں، ان کے لیے انجیل ایک بہت بڑا تھریٹ ہے ان کے لیے. On the other side, there are so many Christians,
سو مینی ڈینومینیشن جو کہ انجیل کے پیغام کو ٹوسٹ کرتے ہیں، جس کو پالوس رسول دوسری انجیل کا نام دیتا ہے، جس کو لوگ پیش کر رہے ہیں. And there's so many gospel in this world. بنیادی طور پر میں صرف 2 اناجیل کی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اس وقت دنیا میں 2 طرح کی اناجیل جو ہیں وہ پریچ کی جا رہی ہیں. I'm not talking about the other heresies and other جو problems ہیں چرچز کے اندر، جس میں only Jesus ہے، جس میں Jehovah's Witnesses ہے، جن میں Mormons ہیں. There's so many denominations. But here I'm just talking about 2 basic gospels جن کو اس دنیا میں لوگ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ایک ہے سوشل گاسپل. یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیوں یسوع مسیح وہ دنیا کے لیے تھریٹ ہے. ایک ہے جس کو ہم سماجی انجیل کہتے ہیں، معاشرتی انجیل کہہ سکتے ہیں آپ کو. سوشل گاسپل وہ کیا ہے؟ جس کی بیس جو ہے وہ کمیونزم پہ ہے، سوشلزم پہ ہے. وہ کیا ہے جی؟ کہ لوگوں کو کھانے کے لیے دیں، ان کو روٹی کپڑا مکان دیں، وہ خدا کے پاس آئیں گے. دیٹ از اے گاسپل جو کہ پریچ کی جا رہی ہے، جس کو پراسپیرٹی گاسپل بھی کہا جاتا ہے. کہ چلیے آپ خدا کو 100 پاؤنڈ دیں گے تو وہ آپ کو 1000 پاؤنڈ دے دے گا. گیونگ دیٹ فالس ہوپ. تو یہ جو گاسپل ہے یہ بڑی خطرناک ہے. اگر یہ مسئلہ ہوتا دنیا کا، روٹی کپڑے اور مکان کا، تو آج ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ خدا سے دور نہ ہوتے. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے وافر مقدار میں ہے. کتنا فوڈ ہم ویسٹ کرتے ہیں. سب کچھ ہے لوگوں کے پاس، اچھے گھر ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، روپیہ پیسہ ہے، بٹ دے آر اوے فرام گاڈ. سو دیٹ از ناٹ اے کرائٹیریا کہ انسان کا اگر پیٹ بھرا ہوگا، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہوگا تو خدا کے پاس ہے. بلکہ ایسے لوگ تو اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں کہ مجھے خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے. مٹیریلزم جو ہے، لبرلزم جو ہے، یہ جو ایک سوچ ہے، لوگ کس طریقے سے مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں. جتنا کسی کے پاس ہے وہ کہتا نہیں کم ہے. کوئی شخص مر رہا تھا، اس سے کسی سے پوچھا کہ جی آپ کی کیا خواہش ہے آخری، تو اس نے کہا تھوڑا سا پیسہ اور مل جائے. دیٹ از مٹیریلزم. دوسری طرف میرے پاس بہت کم ہے اور میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. ہم اس کو کل جاری رکھیں بیکاز دس از the introductory program. Don't worry, I will continue that. دوسری جو گاسپل ہے، سوشل گاسپل کے مقابلے میں دوسری جو گاسپل ہے، ایونجیلیکل گاسپل. انجیلی مسیحی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو میں چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد جو ہے اس کو ہم دیکھیں کہ وہ کیا ہے. سرمن آن دا ماؤنٹ جو کہ مینیفیسٹو ہے خدا یسوع مسیح کی بادشاہت کا، منشور ہے اس کا، جس کو ہم پہاڑی واز کہتے ہیں، اس کے اس خوبصورت حصہ میں خدا یسوع مسیح نے یہ بات ہمیں سکھائی. اگین یہاں پر کمپیریزن ہے سوشل گاسپل کا اور جو ایونجیلیکل گاسپل ہے. وائی جیسس از تھریٹ ٹو دا پیپل؟ بیکاز دنیا جو ہے وہ کہتے کہ نہیں جی اگر ہم یسوع کے پیچھے آئیں گے تو پھر ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جو ملنی چاہیے. But that's not a standard, that's not a criteria. یسوع کو سانتا کلاس نہیں ہے. بعض لوگ اس کو سانتا کلاس سمجھتے ہیں کہ اس رات کو سوئیں صبح ہماری ضرورتیں جو ہے پوری، ہمارے تکے کے نیچے جو ہے پیسے پڑے ہوں. نو نو، سنیے خدا کا پاک کلام. اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے. متی اس کا 6 باب اس کی 31 آیت. یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا. آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. ٹھیک ہے. So this is a evangelical gospel. ہم جو انجیلی مسیحی ہیں ہم آئیڈیالوجی پر بلیو نہیں کرتے. آئیڈیالوجی، نظریہ
نہیں، ہم فرام دا بک آف جینیسس ٹو ریویلیشن، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہم پوری انجیل کو مانتے ہیں. اگر آپ بیپٹزم کی بات کرتے ہیں، اگر آپ القدس کی بات کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ چلی بیپٹزم کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے، رول القدس کے بغیر نہیں، وہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے. دیر از نو پرابلم ود دیٹ. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو مسیحی ہیں وہ پوری انجیل کو پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک اس پر ایمان رکھیں. اور خداوند نے جو بات کہی ہے کہ پہلے تم اس کی راست بازی کی تلاش کرو، اس کی بادشاہی کی تلاش کرو. First you seek the kingdom and the righteousness of God, and then He will edit everything into it. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کا محتاج ہو. آج اگر ہم دیکھیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں غریب بھی ہیں، and I've seen from my eyes very poor people, naked, barefooted, but they were so strong in their faith. جن کے پاس شاید 3 وقت کا کھانا بھی نہیں، لیکن وہ خداوند سے پیار کرنے والے ہیں. In their troubles, in their persecution, they are saying praise the Lord. لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، ہم خدا کا انکار نہیں کر سکتے. بھوکے، ننگے، پیاسے، ستائے جانے میں ہر حال میں وہ خدا ان کے ساتھ وفادار ہے. Why the world is threat to them? Because they know that there is no stability in worldly things. دنیا ان کے لیے کوڑا کرکٹ ہے. پالوس کہتا ہے کہ میں ان کو کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں. ستائے جانے میں، مار کھانے میں، کوڑے کھانے میں وہ خدا ان کے ساتھ وفادار رہا. عزیزو، کیا آپ کے لیے یسو ایک امید ہے، ایک دھمکی ہے، ایک خطرہ ہے؟ بعض لوگ چھپتے ہیں، وہ نہیں، لوگ نہ سمجھیں کہ میں مسیح ہوں. ڈرتے ہیں. They are not declaring that. They born in the Christian family, but they don't want to mention to anyone. چھپتے ہیں. نہیں جی، میں بتانا نہیں ہے. لوگ ہم سے نفرت کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے، لوگ ہمیں جاب نہیں دیں گے. So what? There is a provider, there is a creator who is taking care of his people. جو اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، جو ان کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ان کے بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. دنیا کے لیے شاید یسو ایک بہت بڑا خطرہ ہے. وہ جو کہ اس پر ایمان نہیں لاتے، وہ جو کہ اس کی الوہیت کو نہیں مانتے، جو اس کی مصلوبیت کو نہیں مانتے، جو اس کے جی اٹھنے کو نہیں مانتے. All sort of the people, not only the Romans and the Greek, those who were not in favor of Christ at that time. رومن جو تھے ان کو اپنی فکر بنی ہوئی تھی، رومیوں کو، کہ ہماری حکومت نہ چلی جائے. پکی فریسی اپنی مشکل میں تھے کہ ہمارا جو ایک بلیف سسٹم ہے وہ اس کو لے کر چلے ہوئے تھے. ان کے لیے یسو جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ تھے. آپ کے لیے یسو کیا معنی رکھتے ہیں؟ He is not threat to anyone. He is our hope. ہم خدا کا شکر ادا کریں. بہت سارے ایسے جھوٹے استاد ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یسوع کے بارے میں غلط تعلیمات دیتے ہیں، غلط باتیں پھیلاتے ہیں. لیکن آپ کے لیے یسوع کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ خدا کے پاک کلام کو ہم دیکھیں گے. دوسرا پطرس خط، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت. اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں جس نے مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے. اور پھر 3 باب اور اس کی 16 آیت. اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھین تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں. یہ ہوشیار ہیں. We are among the people where there are false teacher, false prophet, جو اپنے آپ کو وہ سب کچھ بتاتے ہیں، سمجھتے ہیں جو نہیں
سمجھنا چاہیے. مخالف مسیح کی روح اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور یوحنا اس بارے میں بتاتا ہے کہ تمہارے درمیان بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ مخالف مسیح ہیں. ہمیں دیکھنا ہے پہلا یوحنا اس کا 2 باب اس کی 18 آئے لڑکوں یہ خیر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں. اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ خیر وقت ہے. خداوند یسوع المسیح کی ذات کے لیے، اس کی قدوسیت کے لیے، اس کی الوہیت کے لیے، اس کی محبت کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں. We'll continue this talk tomorrow and we'll talk about the hope in Christ. کہ یسوع ہمارے لیے امید کیسے ہے، خطرہ نہیں ہے، ہمارے لیے امید ہے. آئیے خدا ان کے حضور جھکیں اور دعا مانگیں. پیارے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو سچائی ہے. ہمارے پیارے خدا تو اسی لیے آیا تاکہ لوگوں کی عقلوں کو روشن کرے اور وہ آسمانی باپ کی محبت کو، اس کی پاکیزگی کو جان سکے. پیارے خداوند ہم جس ماحول میں رہتے ہیں بہت ساری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، غلط تعلیمات ہیں جو کہ ہمیں بہا کر تجھ سے دور لے جاتی ہیں. خداوند ہمیں غلط تعلیمات سے بچا، ہماری عقلوں کو روشن کر تاکہ ہم اس سچائی کو جان سکیں جو تو نے صلیب پر ظاہر کی، اس محبت کو جان سکیں جو تیرے لہو میں ہم دیکھتے ہیں. پیارے خدا اس قدرت کو جان سکیں جو تیرے لہو میں ہے. خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، اور اس پورے ویک میں خداوند ہم التجا کرتے ہیں کہ جب ہم تیرے کلام پر غور کریں تو اے پیارے خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا. بیماروں، یتیموں، لاچاروں کے ساتھ ہوں، سب کی ضروریات کو پورا کر. تمام چرچز کے لیے، تمام کلیسیاؤں کے لیے، خادموں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اس ملک کے لیے تیری سلامتی چاہتے ہیں. سارے ایسٹر کے پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. بڑی برکت دینا یسوع کے قادر نام. آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان میں ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہماری روز روٹی آج ہمیں بخش دیں، تو اپنے سواروں کو معاف کرتے ہیں تو اکثر معاف کر. میں آزمائش میں نہ پڑنے کی بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے. آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور میں تو اس مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شاکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور میں آپ کو جلدی سے پروگرام جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. مانڈی تھرسڈے کا پروگرام جو کہ سب سے پہلے ہے، 7 بجے یہ عبادت ہوگی ہیسٹنیشن یونائٹڈ فرام چرچ میں. پاک شاہ کی رسم ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد کلیسے رفاقتی کھانا ہوگا. تو آپ ضرور ہمیں جوائن کریں، کیونکہ ہمیں خاندان ہے، اور ہم نہ صرف پاک شاہ میں شامل ہوں گے، خود ہم کے بدن کا حصہ بنیں گے، بلکہ ہم دنیاوی جو نعمت برتن میں بھی سب شامل ہوں گے، اور ایک خاندان کی طرح ہم سب مل کر وقت بسر کریں گے. So I would like to invite all my brothers and sisters, those are living around here in Hounslow or Heston area. You're welcome to join us on this Thursday at 7 o'clock at Heston Asian United Reformed Church. Then we are having a Good Friday service at 12 o'clock. 12 بجے یہ سروس ہوگی اور 3 بجے تک جاری رہے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 2:30 بجے آئیں یا 2 بجے آئیں. اگر آپ کلمات کچھ سننا چاہتے ہیں، مختلف لوگ جو ہیں کلمات پیش کریں گے، تو مہربانی کر کے آپ وقت پر آئیے. اور 12 بجے ہم یہ سروس شروع کرتے ہیں، اور 3 بجے سروس جو ختم ہوگی، فالوڈ بائی ریفریشمنٹ. اور اس کے بعد جو ایسٹر کی عبادت ہے، جس طریقے سے کہ صبح 5 بجے جو سنڈے سروس ہے، روح آفتاب کی عبادت ہوگی، اور اس عبادت کے بعد آپ کے لیے بریک فاسٹ کا انتظام ہے. تو آپ آئیے، ہمارے ساتھ مل کر اس دن کا آغاز کیجیے. اور پھر 10:30 بجے انگلش میں وہاں پر بھی پاک شاہ کی رسم ادا کی جاتی ہے، انگلش سروس میں بھی ہوگی. اور اس کے بعد جی ہاں 2 بجے اردو ہندی میں ہم عبادت کریں گے، اور اس میں بھی آپ کے لیے ڈنر کا انتظام ہوگا. سو ضرور آئیے. اور اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر ہے 00447718992824. اور آپ آئیے اور ہمیں جوائن کیجیے. خدا آپ کے ساتھ ہو. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.